اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اور عقل۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں خداوند عالم اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین سرشت میں خلق کیا، اس لیے ہم نے انسان کی ذات کو ایسا خلق کیا کہ انسان سے برتر کسی اور چیز کو ہم نے نہیں بنایا، بلکہ انسان کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے خود کو شاباشی دی، خود کو مبارک بات پیش کی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک فائنسٹ اسٹرکچر میں خلق کیا۔ اور جب پروردگار عالم نے انسان کو اس اشرفیت کے تاج سے نوازا، انسان کو تمام مخلوقات پر برتری دی اور اس دنیا میں بھیجا، تو اس دنیا میں بھیج کر انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، بے شمار ہدیے عطا کیے، لیکن سب سے بڑا ہدیہ، سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے جو انسانوں تک آئی وہ دو نعمتیں ہیں جو بہت بزرگ نعمتیں اور بہت اسپیشل نعمتیں ہیں۔ ان دونوں میں سے پہلی نعمت وہ کہ جس کو اللہ نے انسانوں کا بہترین ہدیہ قرار دیا کہ جس کے ذریعے انسان رہنمائی حاصل کر کے سعادت کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے کہ جس وقت پروردگار عالم نے رسول اللہ کو انسانوں کے درمیان بھیجا تو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ رسول تمہارے لیے معلم ہیں، یہ تمہیں تعلیم دیں گے۔ کس کی تعلیم دیں گے؟ کتاب کی تعلیم دیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ تمہارا تزکیہ کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ تمہیں تعلیم دیں گے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیں گے، وزڈم کی تعلیم دیں گے، تمہیں ایسی تعلیم دیں گے کہ جس کی تمہیں ضرورت ہے، جس کے ذریعے تم سعادت تک پہنچ سکتے ہو۔ تو یہ ایک بہترین اور سب سے اسپیشل تحفہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے کہ جو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کی شکل میں بھیجا۔ اور دوسرا بہترین تحفہ اللہ نے جو انسانوں کو دیا وہ ہے عقل۔ اور جب عقل کو اللہ نے انسان کے حوالے کیا تو اس طرح سے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے انسان کو خشکی اور تری میں پیدا کیا اور انسانوں کو ان تمام چیزوں سے نوازا کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ انسان کو ہم نے ایسی قوت دی کہ جیسی قوت کسی اور کو نہیں دی۔ علامہ طباطبائی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم عقل ہے، اور جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ اللہ نے دو نعمتوں سے انسانوں کو نوازا، پہلی یعنی رسول کی ذات اور دوسری عقل۔ اب اگر اس کو ہم روایات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم نے ایک طرح سے انسان کو دو قسم کے پیغمبر، دو قسم کے نبیوں سے نوازا۔ وہ دو قسم کے نبی کون؟ پہلی قسم یہ کہ جو ہمارے سامنے نبی موجود تھے، یعنی جو رسول اللہ تھے یا ان کے علاوہ اور جو بھی 1,24,000 انبیاء آئے، اور دوسرا وہ نبی کہ جس کو اللہ نے انسان کی ذات کے اندر، انسان کے وجود کے اندر رکھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو دو قسم کے نبی عطا کیے، ایک نبی وہ کہ جو انٹرنل ہے اور ایک نبی وہ کہ جو ایکسٹرنل ہے۔ انٹرنل نبی ہماری عقل اور ایکسٹرنل نبی وہ 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد جو اماموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو روایت میں ایک یہ بھی روایت وارد ہوئی ہے کہ روز قیامت کچھ ایسے لوگوں کو بھی لایا جائے گا کہ جو اس دنیا میں بہت عبادتیں کیا کرتے تھے، بہت نمازیں پڑھتے تھے، بہت روزے رکھا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا۔ تو وہ تڑپ کر پوچھیں گے کہ اللہ میں نے تو اس دنیا میں بڑے اچھے اعمال انجام دیے، تیری بے انتہا عبادت کی، تو ہمیں کس بیس پر جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے گا کیونکہ
تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے۔ تو انسان حیران پریشان اور نگران ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ پروردگار تیرے نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے نبی کو قتل کروں گا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ میں نے تجھے 2 قسم کے نبی عطا کیے تھے، ایک نبی جو تیرے باہر تھا اور ایک وہ نبی جو تیرے اندر تھا، اور تیرے اندر جو نبی تھا وہ عقل تھی، لہٰذا تو نے اپنی عقل کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ سے ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ روز قیامت پروردگار عالم جو جزا یا سزا دے گا وہ عقل کے بیس پر دے گا، عقل کے معیار پر دے گا کہ کس نے اپنی کتنی عقل استعمال کر کے کتنی جزا کلیکٹ کی ہے اور کتنی سزا کلیکٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے اتنی فیسلٹیز رکھی، اس دنیا میں اتنی ساری نعمتیں دیں، انسان کو پرسنل یہ 2 بڑے تحفے عطا کیے کہ جس سے انسان گمراہ نہ ہو سکے، انسان راہ راست پر چل سکے، انسان نیک راہ پر چلے تاکہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے۔ اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان حیوان سے بھی بدتر ہو گیا ہے، کہ جہاں پر پروردگار عالم نے خود کو شاباشی دی تھی انسان کی خلقت پر، وہیں قرآن میں دوسری جگہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک کالانعام، کہ یہ تو جانور ہیں اور یہ تو کچھ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کہ آپ سوچیں کہ ایسی کیا وجہ رہی ہوگی، ایسا کون سا ایلیمنٹ آ گیا کہ پروردگار نے جہاں ایک جانب انسان کو اتنی فضیلتوں سے نوازا، اتنی اس کی تعریف کری، اسے عقل جیسی نعمت دی، لیکن دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے اسے جانور سے بھی زیادہ بدتر قرار دے دیا۔ کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ اپنا ہدف بھول گیا، وہ اپنی ذات بھول گیا، وہ بھول گیا کہ اسے اس دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، کیوں؟ تاکہ وہ انسان کی ہدایت کر سکیں، لیکن انسان ایک ایسی ذات بن گئی، انسان نے خود کو ایسا بنا لیا کہ اس کی ہدایت کے لیے اتنے نبی بھی کافی نہ ہوئے، لیکن اس کو گمراہ کرنے کے لیے فقط ایک شیطان کافی ہو گیا۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ انسان نے جب اپنی عقل کو پس پشت ڈال دیا اور جب اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی دیکھنے کی قوت پر پردہ ڈال لیا، اپنی سماعتوں کو بند کر لیا، تو ظاہر ہے وہ شیطان کی راہ پر آسانی سے چل پڑا اور بل ہم اضل کا مصداق بن گیا۔ اور ایک شاعر نے پھر کیا خوب کہا ہے کہ اپنی ہی ہستی کا انسان کو عرفان نہ ہوا، خاک پھر خاک تھی اوقات سے آگے نہ بڑھی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔